8 तारीख क्या कहते हैं कि जालिमों के سارے بیٹھ جاؤ نا بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھے آپ لوگ یہاں بیٹھے سارے آپ تھوڑی چیزیں پیچھے کریں نا سب کو فیس والوں کو نظر ہے 8 فروری کا جو دن ہے جو 2026 کو ابھی آئے گا اس کو اعلان کیا ہے یوم سیاہ احتجاج کرنا ہے ہڑتال کرنی ہے صرف یوم سیاہ بھی نہیں ہے یہ مظلوموں کے ساتھ یوم وفا بھی ہے اپنے جو وطن کے ساتھ یوم وفا بھی ہے پاکستان کے پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ بے روزگاروں کے ساتھ یوم وفا ہے عہد وفا کا دن ہے انشاءاللہ یہ ہمارے امتحان کا دن بھی ہے ہمارے آزمائش کا دن بھی ہے دیکھیں یہ حکمران پاکستان کے عوام کو جان لینا چاہیے کہ اتنے خوف زدہ ہے اتنے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں جتنی آئینی ترامیم ہوئی ہیں ان کے خوف کی نشانی ہے جتنا بھی انہوں نے اداروں کا استقلال ختم کیا ہے عدلیہ کا پارلیمنٹ تو ہی ایسی ہے مقننہ سارے ختم ہو گئے ہیں ادارے ختم ہو گئے ہیں یہ ان کے خوف کی وجہ سے ہوئے ہیں یہ جو انہوں نے استثناءات لیے ہیں یہ بھی ایکسیپشن جو لی ہیں یہ بھی ان کے خوف کی نشانی ہے یہ جو احتجاج نہیں کرنے دیتے دفعہ 144 لگا دیتے ہیں 44 لگا دیتے ہیں یہ بھی ان کے خوف کی نشانی ہے عوام سے ڈرتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں تو بکھلائے ہوئے لوگ ہیں ڈرے ہوئے لوگ ہیں سہمے ہوئے لوگ ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ پھر ان کی جڑ عوام میں نہیں ہے یہ ہوا میں ہے اس وقت ایک ایسے لوگ ہیں جن کی پاؤں زمین پر نہیں ہے ہوا میں ہے یہ اور یہ چل نہیں سکتے اگر کوئی یہ چل بھی نہیں رہے یہ لٹکے ہوئے ہیں اس وقت معلق ہے اس لیے ہم جتنا زیادہ عرصہ یہ مسلط رہیں گے اتنا نقصان ہوگا میں نے پہلے بھی کہا جو نقصان اور کرپشن ہو رہی ہے اس کا بوجھ کس پر آ رہا ہے عوام پر لا قانونیت کا بوجھ کس پر آ رہا ہے عوام پر یہ جو انہوں نے جرمانے رکھ دیے 2000 3000 روپے جرمانہ کس پر غریبوں پر غریبوں سے مزدوری کا حق چھین رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو جو بھی ان کی نالائکیوں نااہلیوں کا براہ راست بوجھ کس پر آ رہا ہے عوام پر عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یہ آپ کے بچوں کا مستقبل بھی تاریک اور تباہ کر رہے ہیں لہٰذا جتنی دیر ہو جائے گی نا اتنا عوام کو اور پاکستان کا نقصان ہوگا اس لیے ہم اگر ایک دن نکل آئے نا باہر آپ یقین کر لیں ایک دن نکل آئے پاکستان کے عوام باہر ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی یہ چھپنے بھاگنے کی بھی جگہ نہیں وقت نہیں ملے گا ان کو اور کوئی بڑا کام نہیں ہے ایک دن نکلے بس ایک دن آپ یقین کر لیں یہ حبان منصورہ ہو جائیں گے یعنی ایسے ہوں گے جیسے راکھ ہوتی ہے جو راکھ اڑ رہی ہوتی ہے ایسے ہو جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ 8 فروری کو ہمیں ایک اہم دن کے طور پر یاد رکھنا چاہیے اور یہ ہمارا امتحان ہے میں نے پہلے کہا ہے ہم نے ہر حال میں نکلنا ہے کچھ بھی ہو جائے نکلنا ہے اور ہم نے ان کو پہلے ہی آپ دیکھیں ان کے چہرے دیکھیں نا ان کے سارے میری آپا بیٹھی ہے ان کے مرد بھی میک اپ کر کے آتے ہیں اور ان کے چہرے اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ پھٹکار پڑی ہے کہ یہ ایسے باہر نہیں آ سکتے اس طرح سے جب ٹی وی چینل پہ جائے نا تو وہ لے کے کرتے ہیں اس طرح سے نا وہ اس طرح سے آتے ہیں باہر یہ اس طرح سے آ نہیں سکتے حالت ان کی یہ بن چکی ہوئی ہے اس لیے یہ ریت کی دیوار ہیں ہم سب نے پاکستان کے جتنے بھی ہیں مرد و زن ہیں پیر و جواں ہیں بالخصوص ہمارے جوانوں کو یہ 8 فروری ہمارے جوانوں کا دن بھی ہے پورے پاکستان کے اندر یہ سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ ڈاکہ پڑا ہے یہ اس ڈاکے کو ہم نے لیگلائز اور لیجیٹیمائز نہیں ہونے دینا ہے بعض اوقات ہم چپ جب ہو جاتے ہیں تو جو ظلم ہوتا ہے نا لوگ یوزڈ ہو جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں ہم نے اس کو لیگلائز لیجیٹیمائز نہیں ہونے دینا ہے ہم نے اس ظلم کو اور اس ڈاکے کو
چھپنے نہیں دینا ہے انشاءاللہ، اور ڈاکوں کے چہرے سے نقاب بھی اتارتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ضروری ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھو، مظلوموں کے لیے اٹھو، اللہ کا حکم ہے۔ آزادی کبھی نہ اپنی کمپرومائز کرو، اللہ کا حکم ہے، کبھی بھی اپنی آزادی کمپرومائز نہ کرو۔ خود لا الہ الا اللہ، جیسے خان صاحب بھی کہتے ہیں، یہ آزادی کا نعرہ ہے کہ ہم تمام کے تمام کسی بھی طاقتور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے سوائے اللہ کے، یہ آزادی کا نعرہ ہے۔ ہمارے سر نہیں جھکیں گے، آزادی ہے انشاءاللہ العزیز۔ لہٰذا ہم اپنی آزادی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان ایک گھر ہے، ہم اسے لا تعلق نہیں رہ سکتے، چاہے بھی تو ایک ایسی کشتی ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو سوراخ کرنے والے کشتی میں ہیں ان کو اوپر رہنے دینا چاہیے۔ اگر کشتی کا نہ خدا، نہ لائق، نہ اہل، اندھا، بہرا، گونگا، احمق ہو جائے، وہ سیل تک لے جائے گا، ڈبو دے گا کشتی کو۔ لہذا پاکستان کی کشتی کو غرق ہونے سے بچانا ہے، ان نہ لائق اور نہ اہلوں سے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، رزسٹنس جس دن چھوڑ دی نا، آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ پھر یہاں جو بیٹھتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ پوری دنیا دیکھتی ہے، بیمار ہے نا، اسپتال کے اندر ہے نا، بیڈ پر ہے، وہ وہاں پر دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ دنیا کے دل نگاہیں آپ کی طرف ہیں، ایک عظیم کام ہو رہا ہے یہاں پر جو ہوتا ہے، یہ سمبل بن چکا ہے ریزسٹنس کا، جو منگل ہے یہ۔ اور یہ ہمارے حکمران کتنے احمق ہیں، دیکھیں ایک امام ہمارے امام ذی الدین علیہ السلام، امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کے کسی بیٹے کی ایک دعا ہے یا ایک بات ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے جو مخالف دشمن بنائے نا وہ احمق بنائے ہیں۔ خدا نے ہمارے دشمن جو ہے وہ احمقوں کو بنایا ہے، ان سے بڑا کوئی احمق نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا۔ علامہ صاحب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ پھر یہ دھرنا ہی نہیں ہوگا یہاں پہ۔ اس لیے یہ احمق ہے نا، یہ احمق ہے نا۔ اچھا آپ ملاقات کر لیں، سی ایم صاحب ملاقات کر لیں، آسمان زمین پہ آ جائے گا۔ لیکن بعض لوگوں کی قسمت میں ہے کہ انہوں نے گالیاں کھانی عوام کی، وہ اپنے کرتوتوں سے کھاتے ہیں۔ اتنے احمق کوئی نہیں دیکھا ہوگا آپ دنیا میں، آپ نے اتنے احمق انسان۔ بعض لوگ نا زیادتی کرتے ہیں نا، قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ زیادتی کرتے ہیں، بعض لوگ زیادتی کو بھی انتہائی برے طریقے سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی گھر جا کے ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خواتین کو ایک طرف کر دیتا ہے، چلو جی ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، بس ڈاکہ ڈال۔ بعض لوگ خواتین کے بھی جو ہے نا زیور پہلے تو وہی لوٹتے ہیں، بچوں کو بھی اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں، یہ انتہائی گندے مجرم ہے، یہ انتہائی غلیظ مجرم ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عقل مند ہیں، لیکن دیکھیں عوام، اصل مالک پاکستان کے عوام ہے، پاکستان آپ کا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، ہم سب کا گھر ہے۔ ہم نے ان گھس بیٹھیوں کو اس گھر سے نکالنا ہے باہر، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عمران خان جیل میں کیوں ہیں؟ آپ بھی سن رہے ہیں اور بھی سن رہے ہیں، اپنے لیے ہے؟ اپنے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے۔ اگر اپنے لیے، اس کو کون سی چیز دے گی؟ اگر حکومت میں آ جائے گا بہت شہرت مل جائے گی اس کو۔ کمپرومائز کیوں نہیں کر رہا؟ اپنے لیے ہوتا تو کمپرومائز کرتا، باہر جاؤں گا واپس آ جاؤں گا، پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ لوگ کیوں ساتھ ہیں؟ وہ سچا آدمی ہے، سچ بول رہا ہے۔ عمران خان جو جیل میں ہے، اس لیے جیل میں ہے کہ وہ ان کے آگے جھکا نہیں ہے، اس نے عوام کے حق پر کمپرومائز نہیں کیا ہے، پاکستان کے عوام کے حق پر سے کمپرومائز نہیں کیا ہے، ہماری آئندہ نسلوں کے حق پر کمپرومائز نہیں کیا اس نے، لہذا اس لیے اس کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے جو نوجوان بچے جیلوں میں رکھے ہوئے انہوں نے، جن کا انہوں نے فیوچر تاریخ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ہمارے انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کے جو سنہرا باب ہوگا اس میں یہ لکھے جائیں گے، یہ ہیرو ہوں گے وہاں پر، یہ ہمارے ہیروز ہیں جو جیلوں میں اندر ہیں، جنہوں نے ظلم کے مقابلے میں سر نہیں جھکایا۔ آزادی کس کو نہیں چاہیے؟ آزاد گھومنا پھرنا کس کو نہیں چاہیے؟ اپنے گھر میں رہنا کس کو نہیں چاہیے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذات سے اوپر ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے مرتے ہیں، یہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ عظیم ہوتے ہیں۔
اس لیے عمران خان صاحب جیل میں ہیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر.